کہ اصولیوں کا رویہ کیا ہے اخبار اہل بیت کے ساتھ. کیونکہ مثال شروع ہی میں دے دیں تو اور بات واضح ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، اور باقی مطالب عرض کرنے میں بھی سہولت ہوگی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور نجف اشرف میں ان کی دستبوسی بھی کی ہے. حالانکہ میں ان کے درس میں نہیں جاتا تھا، چونکہ وہ درس بڑوں کے لیے کہتے تھے، میں اس وقت الف بے کا طالب علم تھا، لیکن میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور کم سے کم میں وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا ہے. وضو کرنا میں نے ان سے سیکھا. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وضو کے طریقے پر، تو میں نے جو طریقہ بتایا وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. پھر وہ لے آئے اٹھا کے توضیح المسائل آغائے خوئی کی، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہ کتاب لے کے آئے ہیں، میں نے آغائے خوئی سے خود سیکھا ہے وضو کرنا. یہ وہی بات ہوئی کہ آپ ہمیں کتاب دکھا رہے ہیں، ہم خود کتاب بن چکے ہیں، ناسخ والا مسئلہ. بہرحال آیت اللہ العظمیٰ خوئی کا شرف معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت اس کرۂ زمین پر کوئی ایک بھی عالم دین شیعی، چاہے وہ اخباری ہو یا اصولی، ایسا نہیں ہے جس نے آغائے خوئی کے سفرۂ علمی سے استفادہ نہ کیا ہو، ان کے خوان علمی سے کی ریزہ خاری نہ کی ہو. آسمان علم تھے، آسمان علم. حقیقتاً ان جیسے افراد کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، وہ جو مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، یہ جو شعر مشہور، ان جیسے افراد کے لیے علوم قرآن، علوم حدیث، علوم ادب، علوم حکمت و فلسفہ، تمام علوم میں متغلع کے معنی یہ ہے کہ ہر علم اس مہارت کے ساتھ حاصل کیا تھا کہ اس میں استادانہ دستگاہ حاصل تھی ہر علم میں. اور بنیادی طور پر ان کی شہرت اصولی کی حیثیت سے تھی. امام الاصولیین، علم اصول کو انہوں نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا. ایک فتویٰ انہوں نے ایسا دیا جو تمام اصولیوں کے خلاف تھا، یا اکثر اصولیوں کی رائے کے خلاف تھا. اب ظاہر ہے آغائے خوئی جیسا شخص کوئی ایک فتویٰ دے دے تو وہ فتویٰ ایک گلی کوچے تک تو رہتا نہیں. وہ نجف سے قم تک آواز گئی، مشہد گئی، تمام حوزات علمیہ میں گئی. لوگوں میں بے چینی کی کہاں سے فتویٰ دے دیا اور کیوں دے دیا. قم سے جو بہت بڑے مشہور عالم تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، مجتہد تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، بہت شہرت ہے ان کی، میں کسی مصلحت سے نام نہیں لے رہا ہوں، وہ بھی میں نے درک کیا اور ان کے درس میں بھی شریک ہوا ہوں. وہ قوم سے خاص طور سے نجف آئے، آغائے خوئی کی خدمت میں کیسے دے دیا؟ آپ سنیں گے جواب آغائے خوئی کا، چونکہ ظاہر سینئر اور جونیئر کا فرق تھا. آغائے خوئی ان سے بہت سینئر، سلام سے صحیح السند مل گئی. ایک روایت امام صادق کی، یہ صحیح السند ہے، اس پہ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا. تو امام صادق کی بات ہم مانیں گے یا ہم اپنا فتویٰ دیں گے؟ رویہ سمجھیں آپ. جب اطمینان ہو جائے کہ یہ بات معصوم نے کہی ہے، اس کے بعد کسی اصولی کی مجال نہیں ہے کہ اسے انحراف کرے. ہے نہیں یہ رویہ، یہ تہذیب، یہ سلیقہ، یہ روش، یہ اساس ہے ہی نہیں، وجود نہیں رکھتی. وجود نہیں رکھتی یہ روش کہ معصوم کے قول کے مقابل میں کوئی بات کوئی مجتہد کہے. وہ دور گزر گیا. وہ دوسرا اجتہاد تھا جو مذموم ہے، جس کی معصومین نے مذمت کی ہے. وہ کون سا اجتہاد تھا؟ وہ اجتہاد تھا جن میں کہا جاتا تھا کہ بس آپ نبی ہیں نا، بس ٹھیک ہے، قرآن آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، بس کافی ہے، اب قرآن سے ہم ثابت کر لیں گے احکام. نعوذ باللہ. یعنی نبی کے مقابلے میں اجتہاد، امام کے مقابلے میں اجتہاد، قرآن کے مقابلے میں اجتہاد. یہ تھا اجتہاد ملعون اور مذموم. اللہ ایک بات فرما رہا ہے، اللہ کا رسول ایک بات کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے جسے امام معین کر دیا وہ ایک بات فرما رہا ہے، اس کے مقابل میں ہم کہیں کہ ہم بھی کوئی رائے رکھتے ہیں. واضح ہے وہ اجتہاد تھا مذموم، اس کی مذمت کی گئی. اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش. ایک جملے میں بہت سی خلشیں دور ہو جائیں گی. کوشش، اجتہاد یعنی کوشش، و معمولی کوشش نہیں. اجتہاد یعنی استفراغ الوسع. انسان اپنی پورے دامن وجود، اپنے حصہ وجود میں جتنی صلاحیتیں ہیں تمام صلاحیتیں وہ صرف کر دے کسی کام میں، اسے کہتے ہیں اجتہاد.
دل دماغ زندگی صرف کر دیا آپ نے کسی چیز میں، یہ ہے اجتہاد۔ یہ جناب فراست رضوی صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں یہ۔ ہمارے یہاں تو نقادان ادب جو ہیں وہ بڑا یہ لفظ بڑا جو ہے بہت کم استعمال کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے شاعر ہیں۔ سید انور حسین آرزو لکھنوی، مجتہد فن، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی شب و روز صرف کر دیا، کھپا دی اپنی زندگی، ٹھیک ہے، اس علم کو ایک نئی بلندی تک لے گئے، وہ اس مجتہد کہلائے۔ فقہ میں اور شریعت میں بھی مجتہد وہ کہلاتا ہے جو کوشش کرے پورا اپنا وجود صرف کر دے، کس میں؟ علم شریعت حاصل کرنے میں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں بس، ایک ہی لفظ مذموم بھی ہو جاتا ہے اور ممدوح بھی، ایک ہی لفظ مذموم بھی ہوتا ہے، یعنی اسے نفرت کی جا سکتی ہے، اور ممدوح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول اور امام کے خلاف رائے قائم کرنے میں، رائے بنانے میں کوئی پوری زندگی صرف کر دے، ملعون ہے، مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی اور تمام صلاحیتیں اللہ اور رسول کے حکم کو دریافت کرنے اور کشف، چنانچہ کتاب آیت اللہ علامہ سید شرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کا حکم دریافت کرنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے حقیقت میں ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، ہمارا تکلیف شرعی اور وظیفہ شرعی۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش آپ چاہیں اسے اجتہاد کہیں، اگر لفظ سے نفرت ہے ہمیں بھی کوئی ضد نہیں، آپ نہ کہیں، آپ اسے فقاہت کہہ لیں، آپ اسے کوئی نام دے لیں۔ وہ جو کہ کہیں ممبر پہ میں نے کہا تھا، لفظوں کو بت نہ بنائیں، لفظوں کو بت نہ بنائیں، دیکھیں کہہ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری کوشش، اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں، علمی ریاضتیں کر رہا ہے اس خاطر کہ اللہ کا حکم کشف کرے، رسول کا حکم دریافت کرے، معصوم کا حکم دریافت کرے، یہ کوشش کیا مذموم ہے؟ اس کوشش کی مذمت کی جانی چاہیے؟ نہیں، ممدوح ہے، اور یہی غرض زندگی ہے، یہی غرض زندگی ہے۔ اب اگر اس بات پر، تو میں نے عرض کیا کہ اجتہاد کے معنی اب جو ہمارے ہاں مکتب تشیع میں اجتہاد کے معنی وہ یہی ہیں کہ اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اماموں کا حکم، شریعت، اس کو دریافت کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں اس کا نام ہے اجتہاد۔ کوشش تو رہے گی، کوشش سے تو باز نہیں آ سکتے، یہ دروازہ تو نہیں بند کر سکتے۔ آپ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے، بدل دیجئے، کوئی دوسرا لفظ لے آئیے، ہم بھی قبول کر لیں گے، یہ تو زبان کی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں لا مشاہدہ فی الاصطلاح، لا مشاہدہ فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں کاہے کا جھگڑا ہے بھائی؟ نام رکھنے میں کس بات کا اختلاف ہے؟ آپ اس کا نام فقاہت رکھ لیجئے، ہم اس کا نام اجتہاد رکھتے ہیں، چیز ایک ہے۔ اگر چیز ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بدل جائے تب مذمت کی بات ہے۔ تو واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت تمام علماء اسلام و خصوصیت سے علماء تشیع کے ہاں جو اجتہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی تعریف وہ یہی کرتے ہیں، استفراغ الوسع، اپنی وسعت میں، اپنے سعی وجودی میں، اپنی ذہنی اور قلبی اور علمی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دینا، کس لیے؟ حکم خدا کو کشف کرنے کے لیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں وہ معلوم ہو جائے، یہ ہے اجتہاد۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہے، اور صبح شام دن رات اس بات کی مجتہد اجتہاد باطل ہے، اور اجتہاد غلط ہے، اور اجتہاد ملعون ہے، اور اجتہاد کی مذمت کی ہے۔ کس نے مذمت کی ہے؟ خلاف عقل بات ہے، خلاف دین ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف شریعت ہے، کس نے مذمت کی ہے اس اجتہاد کی؟ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، جیم ہے دال، جیم ہے دال۔ اب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک روٹ ورڈ سے پورا شجرہ تیار ہو جاتا ہے، سر بفلک ایک شجرہ تیار ہو جاتا ہے لفظوں کا۔ اسی ایک روٹ ورڈ سے 3 لفظیں نکلی ہیں، جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد۔ جہاد، مجاہدہ اور اجتہاد، روٹ ورڈ تینوں کا ایک ہے، جیم ہے دال۔ اجتہاد یہ ہے کہ انسان کسی بھی شے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دے، یہ ہے اجتہاد۔ مجاہدہ یہ ہے، اور اس کا دروازہ عام ہے، کسی علم میں آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس علم کے مجتہد کہلائیں گے، جیسے علم عروض، فن شاعری یا سائنس، فلسفہ، حکمت، کسی بھی علم میں۔ اب اصطلاح ہے مخصوص ہو گئی علماء دین کے لیے، دیٹس آل۔
ایک ہے اجتہاد، میں نے عرض کیا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسرا لفظ ہے مجاہدہ. مجاہدہ مخصوص ہو گیا ہے فرہنگ اسلامی میں، ہماری ثقافت میں، اسلامی ثقافت میں مجاہدہ نفس کے ساتھ مخصوص ہو گیا. یعنی اللہ کے احکام اور بتائے ہوئے اللہ کے آداب اور تہذیب قرآنی اور تہذیب معصوم کی روشنی میں اپنے نفس کو کوشش کر کے، ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے نفس کو ایسا بنانا کہ خدا اس نفس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ کی مہربانیاں ہوں، اللہ کا لطف و کرم ہو، مغفرت نصیب ہو. اسے کہتے ہیں مجاہدہ. اجتہاد، مجاہدہ. تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد. جہاد کے بھی ایک ہی معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پڑو دشمنوں پر. بھائی یہ معنی نہیں ہے. جہاد کے معنی بھی سمجھ لیں. اس وقت میں جس کانٹیکس میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے نفس کو اللہ کے لائق بنانا ہے مجاہدہ، اور اپنے پورے معاشرے کو اللہ کے لائق بنانا ہے جہاد. دیٹس آل. یہ ضروری نہیں کہ اس میں جو ہے آپ شمشیر زنی بھی کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں خون ریزی بھی کریں. اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کا پسندیدہ ایک فرد بنانا مجاہدہ ہے. پورے معاشرے کے لیے کوشش کرنا کہ یہ معاشرہ اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہو جائے، یہ جہاد ہے. اور یہ علوم اور یہ آداب کشف کرنا کہ وہ کون سے اصول ہیں، کون سے احکام ہیں، کون سے قاعدے ہیں، کون سے ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو اور اپنے معاشرے کو اللہ کا پسندیدہ معاشرہ اور پسندیدہ نفس بنا سکتے ہیں، وہ اجتہاد ہے. اصطلاحی جھگڑوں سے اگر آزاد ہو جائیں، یعنی لفظوں کو بت نہ بنائیں، تو جوہری کوئی اختلاف رہ نہیں جاتا. جوہری اور اساسی اختلاف رہ نہیں جاتا. جو اختلافات ہیں وہ میرے پیش نظر ہے. میں ابھی اشارہ کروں گا. اب آج ایک ہی تقریر میں تو سب کچھ میرا خیال ہے کہ سمٹ نہیں سکتا، لیکن اساسی موٹی موٹی باتیں اتنی ابھی تک تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ اجتہاد کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، جہاد کیا ہے. اور آج ہمارے یہاں اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حکم خدا کو دریافت کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنا. اور ایک مجتہد کا رویہ کیا ہے حدیث کے ساتھ، وہ میں نے آغائے خوئی کی مثال دے دی. اور وہ تنہا نہیں ہے. تمام علم اصول اپنی جگہ، تمام حکمت، منطق، فلسفہ اپنی جگہ. وہ کہتے ہیں میاں وہ سب اپنی جگہ. امام صاحب قال رسول اللہ، قال الصادق، قال الباقر، ایک ہمارے سامنے اگر ثابت ہو جائے کہ معصوم نے کہا ہے تو پھر اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہیں پہ ایک نزاکت ہے. کیا نزاکت ہے؟ ہمارے اوپر ثابت ہو جائے کہ امام نے یہ کہا ہے. اچھا، اس وقت جو حال آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہر دور میں رہا اور یہی ہر دور میں رہے گا. میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں، حی یرزق. بہت سی باتیں میں نے نہیں کہیں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے میری طرف منسوب ہیں. فلاں نے یہ کہا ہے. میں نے نہ صرف یہ کہ نہیں کہیں، سوچا تک نہیں. میرے حاشیہ خیال سے وہ بات نہیں گزری، میری طرف منسوب ہے. واضح ہے؟ اچھا، تو ہر کہنے والا جو کچھ کہہ دے کہ یہ رسول نے کہا، یہ امام نے کہا، ہم مان لیں گے؟ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے حق ادا نہیں ہوگا. خود اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں یقین حاصل ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعاً یہ قول رسول اور قول معصوم ہے، اس تک کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ خود قرآن مجید نے اساس رکھی اس کی کہ جب بھی کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کرو خبر لانے والا کیسا ہے. اور اگر وہ فاسق ہے خبر لانے والا، تب تو خبر کی تحقیق اور ضروری ہے، لازمی ہے. اب آپ بتائیے کہ 1400 برس میں کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی. ہر مصنف کیا ماشاء اللہ معصوم ہے، خطا سے پاک؟ نہ جانے کتنے لوگ تو کتاب ہی اس لیے لکھتے ہیں کہ انہیں شہرت حاصل ہو جائے. نہ خدا پیش نظر ہے، نہ آخرت. ایسے لوگوں کا کیا تقوی اور ایسے لوگوں کی کیا دیانتداری. ہر مصنف اور ہر راوی کے بارے میں تحقیق لازم ہے کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں. جب ان پر اطمینان ہو گیا تو اس کے بھی مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے جناب فراست رضوی صاحب پر کہ بہت اچھے شاعر ہیں اور نیک انسان ہیں، مگر ان کے حافظے پر اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا ان کے کردار پر اطمینان ہے. کردار کے بہت اچھے ہیں، نیک نیت ہیں، فنکار ہیں، سب کچھ ہیں. اب یہ کسی وقت کوئی ایک شعر نقل کریں
اور کہیں یہ شعر جو ہے وہ فلاں شاعر کا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں فلاں شاعر کا نہیں ہے تو فلاں شاعر کا تھا، تو بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک بالکل سامنے کی مثال ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے انہی کے سامنے ان کی مثال. یہ کوئی شعر نقل کریں کہ یہ شعر اقبال کا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ شعر اقبال کا نہیں ہے. تو ان کا کردار مسلم ہے اپنی جگہ. خطا کہاں ہوئی؟ سہو، نسیان، بھول، جس میں ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، مگر اگر ان کی بات بغیر تحقیق کے مان لی جائے تو ادبی تحقیق کا تو کام ہو گیا. ہے مشہور ایک شعر ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ایک شعر ہے، اور بہت سے لوگ، بہت سے ذاکرین، بہت سے مضمون نگار حضرات اسے علامہ اقبال سے منسوب کرتے ہیں. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. شعر بہت عمدہ ہے، شعر میں ایک عظیم سچائی ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک حقیقت تاریخی اسلامی ثقافت کی ایک عظیم حقیقت. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام پر قربانیوں کا اس سے بہتر خراج عقیدت مختصر لفظوں میں کمی ہوگا. مگر یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. بہت سے لوگ اقبال سے منسوب کرتے ہیں، تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی، مگر یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. یہ وقار امبالوی کا شعر ہے. خود وقار امبالوی اتنے پریشان ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں اسے لوگ اقبال کا شعر کہنے لگے تھے، تو انہیں ایک مراسلہ لکھنا پڑا. لکھنؤ سے ایک اخبار نکلتا تھا سرفراز اخبار میں انہوں نے، بڑا معیاری اخبار تھا، ان کا مراسلہ چھپا کہ بھائی میں زندہ ہوں اور میری دولت جو ہے وہ دوسرے کے نام جو ہے کر دی گئی، یہ شعر میرا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس مراسلے کے چھپنے کے بعد بھی، ابھی میں 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اقبال کا ہے. میں نے کہا جناب یہ اقبال کا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط روایت مشہور ہو جاتی ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتی ہے. ایک غلط روایت مشہور ہو گئی اور اب کوئی دعویٰ کرے، اخبار کے تراشوں کو جمع کرے، کتابوں کو جمع کرے اور بہت سے علاماؤں کی تقریریں جمع کرے اور کہے جناب یہ 100 سے زیادہ حوالے ہیں، یہ شعر اقبال کا ہے. کیا میں مان لوں گا کہ یہ شعر اقبال کا ہے؟ میرے پاس تو وہ خود وقار امبالوی کا لکھا ہوا مکتوب موجود ہے کہ بھائی یہ شعر میرا ہے، میرے جیتے جی میرا شعر جو ہے اقبال کے نام منسوب ہو گیا. یہ جب آج ہو رہا ہے، آج جب کہ میڈیا اور اس قدر انفارمیشن کی دنیا ہے یہ، تو آپ سوچیے 1400 برس پہلے کیا عالم رہا ہوگا. اب میں کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، یعنی حجاب مانے ہے، حیا مانے ہے، غیرت مانے ہے. بہت سی روایتیں ایسی کتابوں میں ہیں، بہت سے اخبار ایسی ہیں، اخبار کہنا پڑا، روایتیں کہ جو معصوم کی طرف جن کی نسبت دینا ممکن نہیں ہے. پسینہ آ جاتا ہے، عرق شرم سے، غیرت سے پسینہ آ جاتا ہے جب ہم وہ روایتیں پڑھتے ہیں. کتابوں میں معصوم سے منسوب ہے، مان لیں ہم. رسول کے دشمنوں نے، خدا کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں، اماموں کے دشمنوں نے بہت سی روایتیں گڑھیں اور وہ روایتوں کے انبار میں داخل ہو گئیں، اور پھر ایک زبان سے دوسری زبان پہ، اور دوسری زبان سے تیسری زبان پہ، اور تیسری زبان سے چوتھی زبان پہ. اب آج بیٹھ کے 1400 برس بعد کہ جناب یہ متواتر ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم بہت سی متواتر، آپ کے نزدیک جو متواتر ہیں اس کا بھی انکار کریں گے، اس لیے کہ معیار کردار معصوم ہے، معیار قول راوی نہیں ہے. صرف یہ کہ معصومین کے نام پہ ایک ذخیرہ حدیثوں کا جمع ہو گیا، اب ہم پابند ہو جائیں اس کے. خود معصوم سے صحیح اخبار اخذ کرنے کی ایک سائنس ہے پوری، اور اس سائنس کو ڈیولپ کرنے میں اخباریوں نے بھی محنت کی ہے اور رسولیوں نے بھی. تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر دانی کرنی چاہیے، نہ کہ آپس میں دشمنی. اب باتیں بہت ہیں، اگر فنی لحاظ سے میں تو بہت سی چیزیں غیر اصطلاحی انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہاں جو مجمع ہے وہ متخصصین کا مجمع تو ہے نہیں، تو کم سے کم وہ بات روشن ہو جائے کہ بھائی لفظوں کو بت نہ بنائیں، حقیقتوں کی طرف آگے بڑھیں اور ان علماء کی ریاضتوں کی قدر کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ تہذیب سخن، تہذیب گفتگو کس قسم سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کن لفظوں میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں. یہ زبان
یہ زبان، یہ لب و لہجہ، یہ لفظیات، یہ محاورے، یہ ضرب الامثال بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان گفتگو کرنے والا عالم و شریف ہے، عجیب ہے. یہ لفظیں بتا دیتی ہیں علمی گفتگو. ہم لوگ تو اس قدر، یعنی وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طوفان بدتمیزی، لیکن وہ بدتمیزی کا لفظ بھی کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں جھجک. اختلافات پیدا ہوئے اس میں کچھ واقعاً خالص علمی دے سکتا ہوں، عملی مگر اس وقت نہیں دوں گا اور وقت بھی نہیں ہے. ایک نواب، حاکم، بادشاہ، نواب صاحب نے کہا جناب یہ کیجئے، انہوں نے کر دیا، یہ کیجئے، انہوں نے کر دیا. اور فرمانے آپ انہوں نے کر دیا. سرمایہ دار بنے آپ انہوں نے کر دیا. سرمایہ داروں کی اور سیاست مداروں کی پوری آپ کو مداروں کی پوری آپ کو معلوم نہیں کہ علماء اصولیین اور علماء اخبارین کے درمیان علم ہے. علماء اخبارین کے درمیان علم ہے. میں ان کے سامنے بھی گیا، دو زانو بیٹھا 10 بوسی کی، میں دو زانو بیٹھا 10 بوسی کی. انہوں نے اپنے انداز سے امتحان لیا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے بھی سندیں دے دی. تو آپ نے ایک مشہور مثال ہے، قم میں رہتے تھے شیخ علی کورانی. شیخ علی کورانی بہت مشہور نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابھی موجود ہے، ان کی آواز میں سن سکتے ہیں آپ. ان کا کیا ہے اخباری اصولی جھگڑا کیا ہے؟ میں اخباری ہوں کا ہے، خاندان ہی علماء کا ہے. شیخ علی کورانی اور امام زمانہ کے تعلق سے وہ متخصص سمجھے جاتے تھے، یعنی جو روایتیں آقا امام زمانہ سے متعلق ہیں اور آخری زمانے سے متعلق سب محفوظ ہیں اور کتابیں ان کی محفوظ ہیں اور شائع شدہ ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اخباری و اصولی اختلاف کیا ہے؟ تو ان کا میں اخباری ہوں، میں نے کا پورا احترام کرتا ہوں اور انہیں قائد اور رہبر مانتا ہوں. اور سب جانتے ہیں کہ آقا خامنئی جو ہیں وہ اصولی ہیں. یوٹیوب پہ موجود ہے یہ جملہ. یوٹیوب پہ جو لوگ اخباری ہونے کی حیثیت سے مقام معظم رہبری کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ ہے یہ کہ کوئی اور نہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہے. یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. اس کا خاندان ابن عن جدین، مشہور و معروف خاندان، علمی خاندان، اور وہ کہہ رہے میں خود اخباری ہوں اور میں انہیں اپنا رہبر مانتا ہوں. کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا، یہ ایک تاریخی مثال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور ایسی مثالیں، چونکہ ظاہر مجھے احساس یہ ہے کہ یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں چند حضرات کو چھوڑ کے باقی سب متخصص نہیں ہیں، اسپیشلٹی کی فیلڈ آپ کی یہ نہیں ہے. لیکن میں 2-1 باتیں عرض کر ہی دوں جو ذرا سا فنی ہیں، جن میں ذوق تحقیق ہوگا وہ تحقیق کریں گے. جوہری اعتبار سے اخباری اور اصولیوں میں جو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو لیکن 2 خاص جوہری اختلاف ہیں. اس پہ غور کر لیجیے آپ کہ حق کس کے ساتھ ہے اور کس طرح. دوسرے فریق کے لیے مذمتی لفظیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی رائے ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کا نفس قانع ہو گیا، ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں. ہماری دلیلیں تھوڑی ان پر حجت ہیں. ان کی دلیلیں ان پر حجت ہیں، ہماری دلیلیں ہم پر حجت ہیں. تو ایک مسئلہ ہے قرآن کا کہ بھئی احکام شرعی ہم خود قرآن سے حاصل کریں یا نہیں. یہاں اخباریوں کے درمیان ایک متشدد، ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے. اخباریوں میں بھی طبقات ہیں. ایک انتہا پسند طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی حکم ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے براہ راست جب تک کہ اس آیت کے بارے میں 12 اماموں میں سے کسی امام کا بیان نہ ہو. پورے قرآن، یعنی قرآن کی حجیت گویا کہ عملاً ساقط. اچھا، اگر قرآن کو اس طرح عملاً ساقط کر دیں ہم حجیت سے کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی حکم ثابت کر نہیں سکتے، براہ راست قرآن سے ہم استفادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ کسی امام معصوم کے ذریعے سے کوئی بیان ہم تک نہ پہنچے، تو پہلا سوال ہوگا کہ یہ امام معصوم کو امام مانا کہاں سے آپ نے؟ دور نہیں لازم آئے گا، باطل نہیں ہے یہ سلسلہ. امام معصوم بیان کریں گے تو قرآن ہم یہ حکم سمجھ لیں گے کہ ہاں اس آیت سے یہ حکم ہے. مثلا یہ کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو.
کہتے نہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ امام صادق نہ بتائیں کہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کے کیا معنی ہے. یہ جو انتہا پسند اپروچ ہے یہ کیا قابل قبول ہے؟ پھر خود آپ امام کو امام کہاں سے مان رہے ہیں, کس بنیاد پر؟ کہ قرآن میں یہ آیت ہے, قرآن کی آیت سے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. انتہا پسندی ہوگا ہی نہیں. یہ مثال دے رہا ہوں اور اسے آپ مطالعہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ معروضہ درست ہے یا نہیں. سب نہیں, تمام نہیں, کل نہیں, مگر کچھ بڑے نام ایسے ہیں جو اس انتہا پسندی پر ہیں اخباری تحریک میں کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے ہم کوئی استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے 12 امام رسول بھی نہیں ہیں اس میں شامل. انتہا پسندی نہ ہم قرآن سے براہ راست کوئی ایک حکم حاصل کر سکتے, 12 امام نہ بتائیں اس وقت تک ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. کیا یہ انتہا پسندی قابل قبول؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں پر اخباریت کے شدت کے ساتھ اصولیوں کو اختلاف ہوا کہ بھئی یہ رویہ تو درست نہیں ہے, قرآن ہے. ہاں پورا قرآن ہم اپنی مرضی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس سے حکم ثابت کریں, اس کی چھوٹ اور آزادی سمجھ میں نہ آئے گی وہ ہم معصوم سے پوچھیں گے. اور جہاں ہمیں ظاہر بظاہر سمجھ میں آقا یہ بتائیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, جب وہ تصدیق کر دیں گے بات ختم ہو گئی. لیکن کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہے, ہمیں موقع نہیں ملا پوچھنے کا, اور قرآن کی ایک صاف واضح آیت ہے جس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے, تو کیا ہم اس حکم کو تسلیم کریں یا نہ کریں؟ قرآن ہے, قرآن سامنے ہے. ظاہر جواب ہے, ہمارا جواب تو یہی ہے کہ ہم قرآن کو تسلیم کریں گے, قرآن کے احکام تسلیم کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بڑا نقطہ اختلاف و انحراف ہے کہ بعض اخباری جو بہت نامور ہیں, میں تو اس وقت احتیاط کر رہا ہوں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں, ورنہ لوگوں کا نام, ان کی کتابوں کا نام اور صفحہ سطر سب میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. اور یہ کتاب سامنے اسی لیے رکھوا دی تھی میں نے آج, یہ تو ایک ہی ملی, میں 2-3 اور کتابیں رکھوانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ حضرات کو کم سے کم اندازہ ہو کہ کتنی محنت اور ریاضت کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے. بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو ایک یہ یاد رکھیے, ایک بڑا انحراف, ایک بڑا مسئلہ جہاں آ کے ٹکراتے ہیں اخباری اور اصولی. اصولی کیا کہتے ہیں؟ اصولی کہتے ہیں کہ دین ہم حاصل کریں گے اس میں سب سے پہلے قرآن ہے, ماخذ شریعت, ماخذ احکام, سورس آف احکام قرآن سب سے پہلے ہے. بعض اخباری انتہا پسند کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن سے ہم براہ راست کچھ استفادہ نہیں کر سکتے جب تک کہ 12 اماموں میں سے کسی امام کی رائے ہمارے سامنے نہ آئے. اور اس میں مشکل میں عرض کر چکا, سب سے پہلے تو یہ مشکل ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور دوسری مشکل یہ ہے کہ امام کی جو رائے آپ تک آ رہی ہے وہ واقعی امام کی رائے ہے یا راوی کی رائے ہے, صحابی کی رائے ہے, کیسے یقین کریں کہ یہ امام کی رائے ہے؟ تو کتنی مشکلیں بڑھ جائیں گی. یہ ایک. دوسرا بڑا نقطہ اختلاف اور نقطہ انحراف اور نقطہ تضاد و تناقض آتا ہے عقل کے معاملے میں, کہ ہم عقل کو کس طریقے سے دین میں اور شریعت میں اور اپنی زندگی میں جگہ دیں. آیا عقل بھی کوئی حجیت رکھتی ہے یا نہیں, عقل بھی کوئی اتھارٹی رکھتی ہے یا نہیں. بعض انتہا پسند ہمارے اخباری علماء کہتے ہیں کہ عقل کو بھی راہ احکام کے استنباط میں نہیں ہے. اب یہاں پر میں کیا عرض کروں, یہ اس میں سے ایک مسئلہ وہ ہے کہ یہ جو آپ 1-1.5 گھنٹے یا 2, 2.5, 3 گھنٹے کا سیمینار کر رہے ہیں, اگر واقعی کوئی 6 دن لگاتار سیمینار رکھا جائے اور اس کے ساتھ ورکشاپ رکھی جائے اور یہ بحث مباحثہ ہو تو کھل کے بات ہوگی اور بہت سے اذہان ایک دم منکشف ہوں گے, صاف ہوں گے کہ ایک مسئلے میں دیکھیں کتنی وضاحت کی ضرورت ہے. عقل کیا ہے, عقل عملی کیا ہے, عقل علمی کیا ہے, کس عقل کا رول کہاں پر ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے اور ہمارے ججز اور ہمارے وکلاء جو زندگی کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کورٹ میں, کورٹ کتنے ہی کرپٹ ہو گئے ہوں لیکن کورٹ ہوتا ہے نا, اس کی ضرورت تو ہے معاشرے میں. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں عدالتیں کرپشن سے بھری ہوئی ہیں, لیکن کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ عدالتوں کو بند ہی کر دیا جائے؟ ضرورت ہی نہیں ہے عدالت کی, ضرورت ہے, اور اس کی ایک علمی اور عملی اور اخلاقی ضرورت ہے, زندگی کی ضرورت ہے. ان عدالتوں میں دنیا کے تمام ججز صاحبان, قضات, منصف,
اور وکلا، یہ کس چیز پہ انحصار کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ان میں ایک چیز ہے کامن پروڈنس، فہم عمومی، عقل عمومی۔ قانون کی ابتدائی اساس وہی ہے، قانون کی انسانی معاشرے میں اساس کامن پروڈنس، اس سے ہٹ کے تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اخباری حضرات میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ احکام کے استنباط، تعلیمی مرحلے میں عرض کروں، عقل کا رول تو کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے سامنے، اس عبارت کو سمجھیں گے آپ کیسے جب تک عقل درمیان میں نہیں آئے گی۔ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ تمہارے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ جب تک تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے اس وقت تک تم اسے پاک مانو گے۔ قاعدہ ایک اصول ہے، امام معصوم کی زبان سے یہ قاعدہ پہنچا۔ اچھا، یہ جو عبارت لکھی ہے کلو شیء طاہر، یہ کلو کے معنی اور شیء کے معنی اور طاہر کے معنی کون سمجھ رہا ہے؟ کس کی مدد سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں اس شے کو؟ یہ کاغذ پہ لکھی ہوئی کالی عبارت، یہ کالے کالے نشان، یہ آپ کے ذہن میں جو ایک مضمون پیدا کر رہے ہیں، یہ کون سا رشتہ ہے آپ کے ذہن سے ان حروف سے؟ کس مدد سے، کس کے ذریعے سے آپ نے یہ کالے کالے نشان، اس سے یہ مضمون حاصل کیا؟ عقل۔ عقل، عقل کے مراتب ہیں، لیکن عقل سے کہیں بھی کسی مرتبے میں بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، عقل سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ تمام انتہا پسند اخباری علماء یا فضلاء کہ جو قرآن سے انحراف کرتے ہیں اور جو عقل سے انحراف کرتے ہیں، ان سے عاجزانہ دست ادب جوڑ کے ہم انحراف کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، انحراف نہیں کرتے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں کہ جناب والا قرآن کی بھی ضرورت ہے، عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں اب، اختلافات اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری، اصولی اور اخباری اختلافات بہت سے ہیں، مجھے علم ہے۔ اس فقیر نے طالب علمانہ انداز سے، ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ ہمیں سال بھر مجلسیں نہیں پڑھتا ہوں، آقا کا غم ہے، محرم میں مجلسیں پڑھتا ہوں یا خاص مجلسیں پڑھتا ہوں۔ مجلس پڑھنے کے لیے بہت بلاتے ہیں لوگ، لیکن نہیں جا پاتا، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ میں اب بھی ایک طالب علم کی طرح بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے جمع کیے کہ کتنے اختلافات ہیں اصولیوں میں اور اخباریوں میں، کس چیز کو یہ حرام کہتے ہیں، کس چیز کو یہ حرام نہیں کہتے، کس چیز کو یہ واجب کہتے ہیں، کس چیز کو یہ واجب نہیں کہتے، کس چیز کو یہ مکروہ سمجھتے ہیں، کس چیز کو یہ مستحب سمجھتے ہیں، اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ یہ کسی چیز کو مستحب سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، کسی چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، وہ سب اس طالب علم نے، اس فقیر نے جمع کیا ہے۔ یعنی شاید ہی کوئی مسئلہ چھوٹا ہو تمام ابواب میں، طہارت سے لے کے صلاۃ سے لے کے اور دیات تک۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 90% اختلاف تو لفظوں کو بت بنانے کی وجہ سے ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، عبارتیں مختلف ہیں لیکن محتوا ایک ہے اگر تحلیل اور تجزیے سے کام لیا جائے۔ وہی مشہور مثال جو انگور اور اوزوم اور عنب کی ہے، وہی عرب عنب کہتے ہیں اور ایران انگور۔ انگور کھانا ہے، چوتھے نے لا کے سامنے رکھ دیا، کہا یہی تو چاہ رہے تھے ہم۔ اصولیوں اور اخبار، یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعض مبانی وہی ہیں جو بعین ہی اخباریوں کے ہیں، اور وہ امام الاصولیین ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری امام الاصولیین وہ بھی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے 90% وہ مسائل ہیں جن میں صرف عبارتیں مختلف ہیں، لب و لہجہ مختلف ہیں، اصطلاحیں مختلف ہیں۔ 10% وہ مسائل ہیں جن میں تھوڑی سی واقعاً جوہری اختلاف ہے، دلائل کا یا استنباط کا یا طرز استنباط کا، سبب ہے کہ ہر ایک کا ایک علمی اسلوب ہوتا ہے، اسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اصولی اور اخباری کے درمیان دین کا اختلاف نہیں ہے، کفر و ایمان کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اصولی اخباری کو یا کوئی اخباری اصولی کو قتل کرے، یا اس کی عزت کے در پہ ہو، یا اس کی آبرو کے در پہ ہو، یا اس کی توہین کا مرتکب ہو، ایسا کوئی جواز نہیں ہے۔
یہ احکام الہی کو سمجھنے اور در کو دریافت کرنے اور کشف کرنے کا ایک رویہ ہے. دو الگ الگ رویے ہیں, ان میں بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے متحد بھی ہیں یا مماثل ہیں. اس لیے اس تلخی کو بڑھائیں نہیں, انتشار کو بڑھائیں نہیں, وحدت کی راہ کی طرف آنے کی کوشش کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.